اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، وہ لوگ کہ جن کے دل شکستہ ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشان حالی کا شکار ہیں، مولا تبارک و تعالی فرماتا ہے فإنی قریب، میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ اے میرے بندوں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور حق یہ ہے کہ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے، آرام میں ہے، راحت میں ہے، تو یقیناً اس کا تعلق اللہ جل شانہ و عم نوالہ سے ہے، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان کی کثرت سے سکون حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون تو اللہ کی یاد میں ہی ہوتا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں تو آتی ہی رہتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر غم کے بعد خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ زندگی ایک سفر ہے جس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ ہمیں یہ چاہیے کہ دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ رہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ انسان کبھی گرے ہی نہیں، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ گرنے کے بعد انسان پھر سے کھڑا ہو جائے۔ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں، پائیدار بناتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس لیے مشکلات کا سامنا ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اور بے سکونی اگر زیادہ ہی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اور یہ بات ذہن نشیں کر لیجیے کہ اپنے دکھ درد کا مداوا اسی سے مانگیں اور کسی سے نہیں، کیونکہ وہ تو رحیم و کریم ہے۔ فلا يحزنك قولهم، لوگوں کی باتوں سے غمزدہ مت ہو، آپ اللہ کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ تعالی ہماری زندگی سے برا وقت بھی نکال دے گا انشاءاللہ۔ اور جب آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے، حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ آپ خالی ہاتھ ہو، تب بھی یقین رکھنا کہ ہمارے ساتھ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر لمحہ ہمارے قریب ہی ہوتا ہے، دور تو بس ہم ہی چلے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ کو راضی کیجیے۔ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں وسعت اور فراخی پیدا ہو اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کو دراز عمر دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرے۔ اس کا حسن سلوک اللہ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تانا زنی نہ ہو، بلکہ یہ نیت ہو کہ مولا جل شانہ و عم نوالہ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، ساما کی محبت میں مضمر ہے تن آسانی، مقصد ہے اگر منزل غارت گرے ساما ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔